بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بہت سی نوازشیں کی ہیں، انعامات سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بہت سی کرامات سے نوازا ہے اور بہت زیادہ فضیلتیں بخشی ہیں۔ انہی میں سے ایک فضیلت جو سب سے بڑی ہے، جو کہ مومنوں کی عید ہے، اسے جمعۃ المبارک کا نام دیا گیا ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں جمعۃ المبارک کی نعمت سے سرفراز فرمایا، لیکن افسوس ہم جمعۃ المبارک کو عام دنوں کی طرح غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ جمعۃ المبارک وہ دن ہے جو اللہ نے ہمیں تحفے میں پیش کیا۔ ہم گناہ گاروں کے لیے یہ ایسا دن ہے کہ اس میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ہے۔ جمعۃ المبارک کے روز کبھی گناہ نہ کرنا، کیونکہ جمعۃ المبارک کے روز گناہ کا عذاب بھی 70 گنا ہے۔ لہٰذا نیکی کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور گناہوں سے روکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جمعۃ المبارک جسے مومنوں کی عید کہا گیا ہے، اس میں ہر ایک گھڑی عبادت گزار کو کثرت سے اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور وہ لوگ جن پر جہنم واجب ہو گیا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے۔ جمعہ کے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں، کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جس میں اللہ تعالی جہنم سے 6 لاکھ کو آزاد نہ کرتا ہو جن پر جہنم واجب ہو گیا۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر خصوصی کرم فرماتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، 5 چیزیں جو ایک دن میں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنتی لکھ دے گا۔ وہ کون سے جنتی لوگ ہیں؟ جو مریض کی عیادت کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو لوگ اس کو پوچھنے کے لیے نہیں جاتے کہ کہیں اس کی بیماری ہمیں نہ لگ جائے، تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن لیجئے کہ کبھی کسی کو کسی سے بیماری نہیں لگتی ہے، کیونکہ اگر کسی کو کسی دوسرے شخص سے بیماری لگی ہے تو پہلے کو کہاں سے لگی؟ لہٰذا مریض کی عیادت کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی بیمار ہوتا، چاہے دوست ہو یا چاہے کوئی دشمن، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کی عیادت کرنے کو جایا کرتے۔ اس کے بعد وہ ایک اور نیکی دوسری وہ کیا ہے کہ نماز جنازہ میں حاضر ہونا۔ ہمارے ہاں کوئی فوت ہو جاتا ہے، خاندان میں کوئی ایک شخص نماز جنازہ میں شرکت کر لیتا ہے تو باقی شخص کہتے ہیں کہ اس نے اگر حاضری دے دی ہماری بھی حاضری ہو گئی۔ تو ایسا نہیں، ہر نیکی ہر انسان کی اپنی الگ ہے، ہر انسان اپنی نیکی سے ہی پہچانا جائے گا، کوئی کسی کو ایک نیکی بھی نہ بخشے گا۔ لہٰذا اپنی نیکیاں کمائیں، دوسروں کی نیکیوں کی طرف توجہ نہ دیں۔ پھر تیسری نیکی کون سی ہے؟ روزہ رکھنا۔ چوتھی ہے نماز جمعہ کو جانا۔ نماز جمعہ کو جانا
اور غلام آزاد کرنا۔ آج کل یہ نیکی بہت کم ملتی ہے، غلاموں کو آزاد کرنا، لہٰذا چند غریب مساکین کو اس کی جگہ پر کھانا کھلا دیا کریں۔ بھوکا کھانا کھلائے گا، کل کو اللہ آپ کے گھر میں رزق ڈالے گا۔ اگر کسی کی مریض کی عیادت کریں گے اور روزہ رکھیں گے اور اللہ کی ذات آپ پر جنت واجب فرما دے گی۔ جمعۃ المبارک کے دن سورہ یاسین پڑھا کریں۔ جو شخص فوت ہو گئے ہیں، آپ کے والدین میں سے کوئی وفات پا چکے ہیں، سورہ یاسین پڑھ کر ان کو بخشوا لیں، کیونکہ سورہ یاسین جو اپنے اندر بہت سی فضیلتیں رکھتی ہے، اس کے ایک ایک کلمات میں ڈھیروں برکات ہیں۔ جیسا کہ کہا گیا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کے ایک حرف پڑھنے سے ایک نیکی ملتی ہے۔ تو قرآن سورہ یاسین میں تو 3000 حروف ہیں، لہٰذا ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں تو خود سوچ لیجئے کہ 3000 میں کتنی نیکیاں آپ کو ملیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ 3000 مغفرتیں بھی آپ کے زمرہ میں لکھ دے گا۔ آج روحانی وظائف آپ کے لیے جو عمل لایا ہے، جو خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں، وہ وظیفہ اس قدر پاورفل عمل ہے کہ میں نے اپنی پہلے بھی بہت سے وظائف، بہت سی ویڈیوز میں آپ کے سامنے یہ وظیفہ شیئر کیا ہے۔ لہٰذا آج ایک بار پھر ایک نئے پاورفل وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے یہ بتا دوں، کوئی وظیفہ منظر عام پر آنے سے پہلے بہت سی راتیں عبادت کرنے کے بعد، بہت سے چلے کاٹنے کے بعد وہ وظیفہ آپ کے سامنے منظر عام پر آتا ہے۔ لہٰذا اس وظیفے کو عام نہ سمجھا کریں، ہر ایک ایک وظیفے کو نہایت یکسوئی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ اس وظیفے کو کیا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ اس وظیفے کی برکات دیکھیں گے، بہاریں دیکھیں گے، اور پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ وظیفہ آپ کی زندگیوں کو کیسے تبدیل کر رہا ہے۔ آج جو میں آپ کے لیے عمل لائی ہوں، آپ نے یہ چھوٹا سا عمل کرنا ہے اور پھر دیکھیے گا آپ کی حاجت منٹوں میں حل ہو جائے گی۔ یقین نہیں آتا، ایک بار ضرور آزما کر دیکھ لیں۔ تو آپ نے وظیفہ کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے؟ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن صبح سے شام تک تسبیحات میں لے کر درود پاک پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے اور لگاتار پڑھتے رہنا ہے۔ اس کے بعد دن کے کسی بھی حصے میں تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ بیٹھ کر آپ نے اول آخر 100 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد 70 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے۔ کلمہ طیبہ جب آپ مکمل کر لیں تو ایک تسبیح یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یہ پڑھ لیں، اور پھر دعا مانگیں، گڑ گڑا کر دعا مانگیں، اور ایسے مانگیں جیسے کہ بھیک مانگی جاتی ہے۔ جھولیاں پھیلا کر مانگیں، کثرت سے مانگیں۔ اللہ کی ذات بہت مہربان ہے، اپنے بندے پر بہت ہی زیادہ مہربان ہے، آپ کو بے شمار نوازے گی، اتنا نوازے گی کہ آپ کی جھولیاں بھر جائیں گی۔ آپ نہیں کرو گے، بس کرو گے، لیکن اللہ کی ذات آپ کو نوازتی جائے گی، نوازتی جائے گی۔ لہٰذا مانگ لیں، آج کا دن ہے، جمعہ کا دن ہے، مانگ لیں، یہ گھڑیاں پھر نہ آئیں گی۔ تو میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعاؤں میں حصہ لیا ہے، تو آج جمعۃ المبارک کے دن مغرب کی نماز کے بعد خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جا رہا ہے، لہٰذا آپ لوگ دعا میں شامل ہو جائیں۔
اپنا نام شامل کریں، خود بھی شامل ہوں، اپنے عزیز و اقارب کو بھی شامل کریں۔ درود پاک کی محافل میں جب دعائیں مانگی جاتی ہیں، رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی خاص نظر رحمت ہوتی ہے، تو مانگ لیں، یہ گھڑیاں پھر نہیں ملیں گی۔ تو میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے دعاؤں میں حصہ لیا ہے، اللہ کی ذات انہیں بے شمار نوازے، انہیں اتنا نوازے جتنا کہ اس کے لائق ہے، جتنا کہ وہ نوازتا ہے اس کے پاس کمی نہیں، وہ نوازنے پہ آئے تو بے شمار نوازتا ہے۔ تو اسی وظیفے کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔